عما یتساءلون، کیا پوچھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، کیا تکبر ہے لہجے میں، اور تکبر صرف اللہ کی ذات کو روا ہے، باقی کسی کو نہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیل بنا کے کس نے کاٹا؟ تیرے رب کے سوا۔ وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت کس نے بنایا تیرے رب کے سوا؟ تو ہمارے نبی کے ناراض ہونے کی کیا علامت ہوتی تھی؟ ہم تو گریبان پاڑ دیتے ہیں، گالیوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ آپ ناراض ہیں حضرت انس سے، وہ ادھر سے آتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیتے تھے، اتنا میرے نبی کی ناراضگی۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کی شاخ ہوگی عامر، قبیلہ ہوگا قرن، کالے رنگ کا ہوگا، برس کی بیماری ہوئی ہوگی، لیکن ایک سفید داغ اس کی کمر پہ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم اور علی دونوں نے اس سے دعا کروانی۔ وہ دونوں حیران ہو کر دیکھنے لگے اللہ کے نبی، صحابی کہاں اور تابعی کہاں، اور صحابی بھی عمر اور علی۔ تو انہوں نے، آپ نے ان کی آنکھوں میں سوال پڑھ لیا، کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے کبھی بھی خالی اللہ نہیں موڑا۔ عائشہ، مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ بیٹیاں وہ نازک رشتہ ہے تو بڑے بڑے جگر والوں کو رلا دیتا۔ اگر ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا عزت ہے، کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لے جاتے ہیں تو سارے گھر کی نوکرانی بن جاتی۔ وہ جس کے لیے گئی ہے اس کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایک لڑکے کے ساتھ بیاہی گئی، لیکن وہ سارے گھر کی نوکرانی بن جاتی۔ وہ یہ بے وقوف، جا میری ماں نو سلام کر، تو سلام کیوں نہیں کیتا؟ وہ بے وقوف ہے، تیرے ذمے ہے نا کہ وہ دے ذمے، تو میری ماں نو چاہ نہیں پوچھی، تو میرے پیو ناشتہ نہیں دیتا، تو میری ماں دا سر نہیں جھسیا، یہ تیرے ذمے ہے، اس کے ذمے نہیں ہے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بہت تکلیف میں کام نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن ان کے سیکٹری نے کہا، پاکستان بننے کے بعد کی بات، کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں، آپ پھر اتنا کام کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹی بی تھی نا، تو ٹی بی کا تو کوئی علاج کوئی نہیں تھا، تو وہ تو انگریزی بولتے تھے۔ کہنے کہ دیکھو، میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس حاضر ہوں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وقال تعالی انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ وقال النبي صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما رأیت مثل الجنة نام طالبها وما رأیت مثل النار نام حاربها، او کما قال صلی اللہ تبارک تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، اس زندگی کو ہم شروع نہیں کرتے اور نہ ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ تو آج تک سائنسدان یہ سمجھ نہیں سکے کہ زندگی شروع کیسے ہو جاتی۔ ایک ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے سپرم، نطفہ، 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ، اس سے اتنا بڑا انسان کیسے وجود میں آتا ہے؟ وہ دیکھنے کیسے لگ جاتا ہے، وہ سننے کیسے لگ جاتا ہے، وہ سوچنے کیسے لگ جاتا ہے، ایک اندر کا جہان ہے وہ کیسے آباد ہو جاتا ہے۔ جذبات کا ایک طوفان ہے، کہیں نفرت، کہیں محبت، کہیں انتقام، کہیں درگزر،
کہیں جنگ و جدال، کہیں امن و صلح ہو، ایک ہی پیغام۔ یوں آنکھ پھرتی ہے تو نفرت کی پڑتی ہے، تو کوئی کسی سے جھگڑا ہے۔ ایسے نظر پھرتی ہے بیٹے پر تو وہی آنکھ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہی آنکھ ماں پر پڑتی ہے تو ایک اور قسم کی محبت اس سے نکلتی ہے۔ باپ پہ پڑتی ہے تو ایک اور قسم کی محبت نکلتی ہے۔ بیوی پر پڑتی ہے تو ایک اور قسم کی محبت۔ یہ اتنے نظام کیسے بن جاتے ہیں؟ 1/20 ملی میٹر پانی سے اتنے بڑے نظام کون بناتا ہے؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین آسمان بنانے والا؟ وانزل لکم من السماء ماء، ان بادلوں میں پانی کون بھرتا ہے؟ کون سے ایسے مشینیں لگی ہوئی ہیں جو اس میں پانی بھرتی ہیں؟ پھر اس کو زمین پر کیسے اتارا جاتا ہے اور کون اتارتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس میں باغات، پھل پھول، غلے، یہ کون نکالتا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ مَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا دو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک درخت پیدا کریں بیج کے بغیر، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پھل لگا کے دکھا دو۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو یہ کر رہا ہو؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ تو لاہور والے کہتے نہیں ہے تو اللہ ہی۔ پھر اللہ کہتا پھر مجھے چھوڑ کے کدھر دفع ہو رہے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، مجھے مانتے بھی ہو اور میری باتوں کا انکار بھی کرتے۔ سارے بیٹھے ہوئے، کوئی تاجر، کوئی کسی قسم کی تجارت، کوئی نوکری، کوئی پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں سر آپ کو، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ سارے کہہ رہے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ تو اس ساری کائنات کو میرے اللہ نے بنایا ہے، کچھ نہیں تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کچھ نہیں تھا۔ ففتقناہما، ہم نے پھاڑا، جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، دھماکہ ہوا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ انتم، ابھی میں نے سورت پڑھی، انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ تم تو ایک پھونک سے اڑ جاتے، آسمان تک آج تک کوئی نظر نہیں پہنچی۔ بناہا، اکیلے تیرے اللہ نے بنایا۔ رفع سمکہا، اس کی چھت کو اونچا کیا۔ فسواہا، اسے برابر کیا۔ دوسری جگہ کہتا ہے ہل تری من فطور، کبھی دیکھو تو صحیح، کوئی دیکھو نا، یہ چھوٹا سا ہال ہے، اس میں 2 پلر لگے ہوئے، ادھر دیواریں ہیں۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا آسمان ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی تم دیکھ بھی نہیں سکتے، آسمان ہی نہیں دیکھا۔ تو جب پلر نہ ہو تو چھت ایسے ہو جانی چاہیے یا دراڑ پیدا ہونی چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے ہل تری من فطور، کوئی دکھاؤ کمی۔ ثم ارجع البصر کرتین، دوربینیں لگاؤ، بار بار دیکھو، ساری زندگی دیکھتے رہو، کیا ہوگا؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری آنکھ ناکام لوٹے گی، تیرے رب کی تخلیق میں عیب نہیں دکھا سکتی۔ رفع سمکہا فسواہا وأغطش لیلہا وأخرج ضحاہا، اغتش کہتے ہیں تاریک ہو جانا، گہری رات۔ اب تو بجلیوں نے اندھیرے کی نعمت سے محروم کر دیا، چاند ستاروں سے محروم کر دیا۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، بچپن میں بجلی نہیں ہوتی تھی، گرمی میں باہر لیٹتے تھے، ایسا سجا ہوا آسمان ہوتا تھا ستاروں سے، اور 14ویں کا چاند ایک الگ نظارہ پیش کرتا تھا۔ تو اغطش لیلہا، سیاہ کر دیا، اور اسی سیاہی میں سے اخرج ضحاہا، روشنی کو لے کے آ گیا۔ یہ تو اندھیرا کہاں چلا گیا؟ اور پھر جب اندھیرا آیا، روشنی کہاں چلی گئی؟ ایک ہی جگہ میں 2 مختلف اللہ تعالیٰ صورتیں بنا رہا ہے، روز دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ اور تو کرو، یہ کہاں سے آ گئی رات؟
یہ ابھی دن کہاں چھپ گیا ہے، کل ادھر سے کیسے نکلے گا؟ ایک جگہ اللہ کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، مجھے بتاؤ ازمیر ٹاؤن والو، اگر میں اس رات کو کھڑا کر دوں، جانے نہ دوں، کب تک؟ قیامت تک، تو چند مہینوں میں سب انشاءاللہ فریز پڑے ہوں گے یہاں، صرف وہ چکن فریز نہیں پڑا ہوگا، طارق جمیل بھی فریز پڑا ہوگا، یہ مفتی احمد علی صاحب بھی فریز پڑے ہوں گے، سب ڈیڈ باڈیز۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، ہے کوئی اللہ کے سوا جو روشنی سورج کو لائے؟ وہ کچھ سنو تو صحیح، رات کا وقت ہے نا، تو رات کو نظر تو آتا نہیں، تو اس کے لحاظ سے فرمایا افلا تسمعون، سبحان اللہ، کیا قرآن کا حسن ہے۔ اب آگے دیکھنا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میں سورج کو وسط آسمان میں کھڑا کر دوں، کب تک؟ قیامت تک، تو سارے انشاءاللہ مچھلی کے وہ پکوڑے بن کے ازمیر ٹاؤن بھرا پڑا ہوگا، 7 بر اعظم بھرے پڑے ہوں گے، سب پکوڑے جانور کھائیں گے، اللہ پر جانور ہی ساڑھے ناری ختم ہو جاؤں گے، تو اللہ کہتا من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل، کون ہے جو رات لائے گا، تسکنون فیہ، جس میں تم آرام کر سکو۔ اب کہتا ہے افلا تبصرون، سبحان اللہ، تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہاں کیا کہا؟ افلا تسمعون، کیونکہ رات کو تو نظر نہیں آتا، اب بجلیوں کا زمانہ تو نہیں تھا نا، تو اللہ کہتا افلا تسمعون، سنو تو صحیح بولنے والا کیا بول رہا ہے، دن چڑھ گیا دیکھ رہے ہیں، تو اب کہتا ہے افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو کہ کون یہ سارا کارخانہ چلا رہا ہے، کون؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالہا انہارا، اس میں دریا کس نے بہائے، وجعل لہا رواسی، اس میں پہاڑ کس نے گاڑے، وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا؟ آپ کو پتہ ہے دنیا میں میٹھا پانی صرف 3% ہے، 97% کڑوا پانی ہے۔ اگر اللہ اس حاجز یعنی ایک رکاوٹ، وہ رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ کا امر، اے نہیں کہ اللہ نے کداں پا دیتی ہیں مٹھائی دے ہو جاوے تو کوڑائی دے ہو جاوے، نہیں، امر ہے، وجعل بین البحرین حاجزا، اگر میرا اللہ یہ امر واپس لے لے، ایک قطرہ میٹھا پانی 7 بر اعظم میں کسی کو نہیں ملے گا۔ اے اللہم اللہ، پھر تکبر کی آواز ہے، اے اللہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ قرآن ایک کلام ہے، کتاب بعد میں ہے، باقی کتابیں ہیں، وہ لکھوائی گئیں، اللہ نے بولی نہیں، لکھوائی ہیں، ساری مٹ گئیں۔ قرآن اللہ نے بولا، اللہ کی ذات سے نکلا، کلام ہے پھر کتاب ہے، لکھی گئی، تو یہ نہیں مٹ سکتا چونکہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور اللہ کی ہر صفت قدیم ہے، وہ مٹ نہیں سکتی۔ تو بولنے والا، اب مجھے بولتا سن رہا ہے کہ میرا لہجہ اونچا ہو رہا ہے، کہیں نیچے ہو رہا ہے، کہیں پست ہو رہا ہے، کہیں تیز ہو رہا ہے، یہ کلام اللہ بھی ایسا ہی ہے۔ امن خلق السماوات والارض، ایسا نہیں ہے امن خلق السماوات والارض، اس میں تکبر ہے، امن خلق السماوات والارض، کون ہے میرے سوا بنانے والا، جے کہ تو میں نے جاندا نہیں میں کون ہاں، بول دیں تھوڑے جنہاں نوں روح نکلن دے، بس پیچھے تو مٹی دا ڈھیر ہونا، ہور تو کی ہونا۔ تو قرآن میں لہجے ہیں یہاں، الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، کوئی نہیں، پھر اللہ گلہ کرتا ہے قلیلا ما، یہاں شکوہ آ جاتا ہے، یہاں تکبر نہیں، یہاں شکوہ ہے، قلیلا ما تذکرون، تسی تھوڑے ہی ہو جڑے میں نے یاد کر دے، سبحان اللہ۔ ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے عربی پڑھنے والے بھی قرآن کے لہجوں کو نہیں سمجھتے، چونکہ انہیں عربی ماحول نہیں ملتا، اور عربی بولنے والا لہجہ وہ کتاب سے تو نہیں آتا، وہ تو اہل قوم، اہل زبان کے ساتھ مل کے سمجھ میں آتا، ویسے تھوڑے سمجھ آتا۔
تو قرآن کا جو حسن ہے انداز خطاب، اس سے ہم محروم. اب تو عرب بھی محروم ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ کس لہجے میں قرآن بول رہا ہے. یہ سارے پنجابی پٹھانوں نے جا کر ان کی عربی تباہ کر دی. میرے سامنے ایک عرب، مدینے کی بات ہے، بتا رہا تھا، کہنا تھا امشی علی راسک، سیدھا چلے جاؤ. اسے کہہ رہا امشی سیدھا. میں کہو تیرا بیڑا غرق جاوے، یہ تسی عربی نہیں بولنی ہے تو ساڑھا کی حال ہوئے. امشی سیدھا. عربی ایک حسین گلاب کا پھول ہزاروں پھولوں میں ہو تو الگ نظر آئے گا نا. یہ اللہ کا کلام ہے، کلام. یہ لاکھوں کروڑوں کلاموں میں ہو تو نمایاں نظر آئے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کیا پوچھ رہے ہو. اللہ اکبر، کیا تکبر ہے لہجے میں. تکبر صرف اللہ کی ذات کو روا ہے، باقی کسی کو نہیں. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے زمین کو بچھونا بنایا میرے سوا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو کیل بنا کے کس نے کاٹا تیرے رب کے سوا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں مرد عورت کس نے بنایا تیرے رب کے سوا. ایسے لہجے کا پتہ چل رہا ہو تو بات اندر جاتی ہے. ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں اور یہ کیا بات ہے، تو یہ کیا مطلب ہے، کوئی گڑبڑ ہے. میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے، تو میں صحت کا پوچھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں کیا بات ہے، میں تعریف کر رہا ہوں. بولی جب کیا بات، میں نے لہجہ بدلا ہے. یہ آپ اندازہ کریں گے کہ میں تعریف کر رہا ہوں. جب میں پوچھوں گا کیا بات ہے تو کوئی مسئلہ ہے وہ پوچھ رہا ہوں. وہ کیا کی گل ہے، تو یہ ہے کاٹا. اس طرح قرآن ہے اللہ کا. یہ لہجے سمجھ میں نہ آئیں تو اس کی لذت سے آدمی محروم ہے. اللہ کی قسم، ساری زندگی قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن چونکہ عربی ماحول نہیں اور عربی کا وہ مستوی، وہ لیول نہیں جس پر جا کر قرآن اپنے چہرہ انور سے پردہ اٹھائے. ہم اس باغ میں ہیں جس کے حسن کی انتہا نہیں، لیکن ہماری آنکھیں کوئی نہیں، ہمیں نظر کچھ نہیں آتی. تو اللہ نے بنایا خلق الموت والحیات، موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے. پیدا کرتا ہے، موت دیتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پوری کہانی لاتا ہے، مٹی سے نکالا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر نطفے کی شکل میں ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے ایک جونک بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے لوتھڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں ڈالی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس پر گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر یہ شکلیں بنائیں. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر تمہیں ایک دن موت دے دوں گا. ثُمَّ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ تُبْعَثُونَ، کہ تختصمون ہے، مجھے پورا یاد نہیں. پوری کہانی بتائی ہے. یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے. حی لا یموت، خود موت سے پاک ہے. قدیم بلا انتہا، کوئی انتہا نہیں. دائم بلا ابتدا، کوئی ابتدا نہیں. الاول لیس قبلہ شیء، وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں. والآخر لیس بعدہ شیء، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں. والظاہر لیس فوقہ شیء، وہ بلند اس سے بلند کچھ نہیں. والباطن لیس دونہ شیء، وہ چھپا ہوا اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں. عربی میں، اردو میں ذرہ کہتے ہیں چھوٹی چیز کو، اور عربی میں ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو. جیسے انگلش میں جو ایٹم ہے وہ 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے جو انہوں نے قیاس کیا. تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، یہاں ذرے کی مثال دے رہا ہے اردو والی. رائی کا دانہ ہوگا تمہارا عمل تو میں لاؤں گا. اور لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، تیرا رب تو ایٹم بھی دیکھ رہا ہے، تینوں منہ کالا کر دیا نہیں دیکھے گا، ایٹم کو دیکھ رہا ہے.
موت حیات، اور موت اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو اس سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ ایک ظالم کی موت ہے، نافرمان کی موت ہے، تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کبھی تم دیکھ سکو کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے نافرمان، تو کیسے فرشتے اس کے منہ پر، اس کی کمر پہ ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو بستر پر لیٹا ہوا ہے، ہیٹھو کی تم منجی دے ہیٹھو مار رہے ہیں، سوٹے مار رہے ہیں، وہ بتا نہیں سکتا، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب ہم یہاں روح کو اٹکاتے ہیں، وانتم حینئذ تنظرون، تم سارے چارپائی کے گرد اکٹھے ہوتے بیٹھے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، میں بھی وہیں ہوتا ہوں، تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کہتے ہم جو چاہیں کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ترجعونہا، میں مار رہا ہوں تم روک کے دکھا دو، میں روح نکال رہا ہوں تم اس کو ڈال کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، سچو تو نکالو، واپس ڈالو اس کی موت۔ چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو اور اللہ کا ارادہ ہو تو نہیں چلے گی، چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو چھری نہیں چلے گی۔ ایک دشمن کے ہاتھ میں چھری ہے، انہیں 70,000 ذبح کیے، موسیٰ کو جیب گود میں پالا، کیا قدرت ہے۔ اور ایک خلیل اللہ، 4,000 نبیوں کے والد، 4,000، ان کے یعقوب اسحاق علیہ السلام سے 4,000 نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی آئے، اور وہ 100 سونار کی 1 لوہار کی، محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے چھری چلائی ہے، چھری کند نہیں ہوئی، یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا نہیں آ گیا، یا یہ گردن پتھر نہیں بن گئی، گردن گردن ہے، چھری چھری ہے، ہاتھ خلیل کا ہے، گردن اسماعیل کی ہے، باپ بیٹا نبی ہیں، اوپر والے کا امر ہے نہیں، لا، سارا زور لگا لیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، سارے آسمان کے۔ جب ان سے پوچھا نا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب میں تجھے ذبح کرتا دیکھ رہا ہوں، کیا رائے ہے تیری؟ کیا رائے کا مطلب تھا، اگر تیار ہو تو کام اور طرح ہوگا، اگر تیار نہیں ہو تو پھر کام دوسری طرح ہوگا، یہ تھا، یہ نہیں کہ تو کہے گا نہیں تو چلو چھوڑو، نہیں نہیں نہیں، نوعیت دیکھنی تھی کہ ہاں کرتا ہے تو آسانی سے کام ہوگا، نہ کرتا ہے تو پھر پکڑ کے ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں یا ابت فعل، انہوں نے وہ بھی اڑا دی، سبحان اللہ، یا ابت وفعل، یا ابت ففعل، تا کو افعل کے ساتھ جوڑ دیا کہ بابا دیر کیوں کر رہے ہو، پھر کیوں دیر کر رہے ہو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ پھر کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں پتہ ہے، مجھے ذبح کریں، آپ کے بدلے میں مجھے اللہ مل جائے اور دنیا کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی۔ اب وہ موضوع میں دیکھا، ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، تو اپنا کرتا اتارا اور ابراہیم علیہ السلام کو دیا، کہ یہ کرتا میری ماں کو دے دیا نا، جب مجھے یاد کرے گی تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کرے۔ میری بیگم نے میرے بیٹے عاصم کی وفات کے بعد اس کے سارے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوں، میں کہتا ہوں دے دو غریبوں کو، تقسیم کر دو، تو بس اس کو، اس میں مجھے اس کی خوشبو آتی ہے، میں نہیں، اور تھوڑا ہم دیتے ہیں، تو کہا یہ میری ماں کو دے دینا، وہ مجھے یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھوں گی، اور پھر وصیت کی کہ یہیں دفن کرنا، ادھر نہ لے جانا ورنہ اسے بہت دکھ ہوگا۔ یہ 6 سال کا بچہ، پھر وہ تو نبی ہیں تو نبی کے بیٹے ہیں تو ان کا لیول تو ایسا ہی تھا۔ تو جب انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور یہ گوڈا ان کے رکھا کمر پر اور ایسے سر کے بال پکڑے اور یوں گردن اٹھائی اور یوں چھری اٹھائی اور یوں آسمان کو دیکھا، یا اللہ
تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ آ گئی ہے، تو یا اللہ دیکھ میں اسے تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ اسماعیل کی محبت تیری محبت سے زیادہ نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیابی دے۔ اور جب چھری آگے کی تو ساتوں آسمان کے فرشتے روئے، چونکہ ان کو تو نہیں پتہ تھا نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، انہوں نے یہ سمجھا بس گئی چھری۔ اور دوسری دفعہ جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے پتھر مارے اور اتنے مارے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور کرتا آپ کا جوتا آپ کے لہو کے ساتھ ایسے گوند کی طرح چپک گیا، اتارا نہیں جا رہا تھا، اور ساری یہ پنڈلیاں لہو سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اور اب میں گیا تھا طائف، تو وہ جگہ خاص طور پہ دیکھنے گیا تھا، وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی، اب گرے ہیں، زید ابن حارثہ نے اٹھایا ہے اور انگور کی بیل کے نیچے ڈالا ہے، تو وہاں اپنے رب سے شکوہ کیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ الی من تکلنی، یا اللہ یہ میرے ساتھ تو نے کیا کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، تیرے ہی سامنے میرا شکوہ بھی ہے، گلہ بھی ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے ہو آپ کی یہ فریاد سن کر۔ تو 2 دفعہ فرشتوں کے بھی آنسو نکلے ہیں نبیوں پر، اور سب سے زیادہ تکلیف میرے نبی پر، آپ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف یہ نبوت کے زمانے میں کس وقت آئی، کہاں آئی؟ طائف میں۔ اب دیکھو جو قاب قوسین جس کی انتہا ہے، سدرۃ المنتہا جس کی انتہا ہے، اور وہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر مارنے والے پتھر مار رہے ہیں، اور لہو ادھر سے نکل رہا ہے ادھر سے نکل رہا ہے، اور ساتوں آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں، اور جس کا وہ حبیب ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا حبیب کیا کرتا ہے میرے لیے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے کم ہو جاوے چوکھا ہی چوکھا، این تا نہیں ہوندا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَتُبْلَوُنَّ لِيَبْلُوَكُمْ لِنَبْلُوَهُمْ، کتنے قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آزماؤں گا۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ سونا پگھلانے کو کہتے ہیں، سونار کو فتان کہتے ہیں عربی میں، آج کل مجوہری کہتے ہیں، لیکن پرانی عربی میں سونار کو فتان، سونا پگھلانے والا، کہ سونے کے اندر جو کھوٹ ہوتا ہے وہ پانی سے نہیں نکلتا، وہ آگ میں جل کر الگ ہوتا ہے۔ میں نے خود بیٹھ کے دیکھا یہ کہ کیسے یہ ایک سونار کی دکان پہ بیٹھ کے سارا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بالکل صاف ستھری ٹکیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر میل آ گئی۔ تو اندر جو بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، شہوت ہے، جھوٹ ہے، بغاوت ہے، ظلم ہے، 2 نمبری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بدتمیزی ہے، یہ ساری تو اندر کی چیزیں ہیں، یہ نہانے سے نہیں دھلتی ہیں، یہ نماز پڑھنے سے نہیں دھلتی ہیں، یہ اتنا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے کہ پورا اندر پگھل جاتا ہے، پھر گندگی باہر نکلتی ہے، اور پھر یہ انسان بنتا ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اور آپ تمنا کر رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، کیونکہ ماں کو دیکھا ہے، باپ کو تو دیکھا نہیں، اب 2 ماہ کے تھے پیٹ میں انتقال ہو۔ اور میں حضرت آمنہ کی قبر پر گیا 2000 میں، سن 2000، اس وقت میرے آنسو نہیں تھمے، میں نے یا اللہ اتنی بڑی ہستی، 6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر، اور تنہا ایک ماں، ایک نوکرانی ام ایمن، اور کالے پہاڑ، کوئی راستہ۔ مجھے پتا تھا میں نے وہاں جانا ہے، میں ایک عرب دوست کی بڑی جیپ لے کر گیا تھا جو پتھروں سے بھی گزر کے آگے جاتا، ویسے تو جا نہیں سکتا، ایسے دیکھوں یہاں 6 سال کا بچہ، ماں کی زبان بند ہو گئی، وہ حیران پریشان ہے کہ کیا ہوا ہے، میری ماں کو کیا ہوا ہے، بلاتے ہیں وہ جواب نہیں دیتا، ہارٹ اٹیک، مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک، کسی نے نہیں لکھا، لیکن میں صاحب حال ہوں، مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، تو اس پر جو میری کیفیت بنی وہی کیفیت ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔
تو اس سے میں اندازاً کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، باقی کوئی کسی نے لکھا نہیں ہے، میرا تجربہ ہے اس کی وجہ سے کہتا ہوں۔ اس طرف ہو گئے، ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، آخر زور لگایا جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، کل حی میت وکل جدید بال وقد ولدت طہرا، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے، اور میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو پوری دنیا کو پاک کر دے۔ اور یہ آخری الفاظ تھے، اور آنکھیں بند ہو، آپ ان کے سینے پر گرے تو دھاڑے مار رہے ہیں۔ نوکرانیوں سے بھی کبھی تسلی ہوتی، میری والدہ فوت ہوئی تو آدم اللہ کے راستے میں تھا، میں بھی اللہ کے راستے میں تھا، حج کی جماعت تھی ہماری وہاں، تو مجھے کوئی ملتا نہیں تھا جس کے میں ساتھ لگ کے اپنا غم نکال سکوں، تو اندر ہی اندر میرا من ایسے کٹ رہا تھا چھری سے۔ اپنے جب کندھا دیتے ہیں، جب سینے سے لگاتے ہیں، جب آنسو پوچھتے ہیں، تسلی ہوتی ہے۔ تو ایک ہی مثال ہے، میں پہلے میرا معمول ہوتا تھا کہ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے میں مسجد نبوی میں جاتا، مطالعہ کرتا تھا، ظہر کی اذان پر نماز پڑھ کے واپس آتا، پھر عصر کے بعد اگر میری تشکیل نہیں ہوتی تھی پھر میں جاتا تھا، 1 گھنٹہ مطالعہ کرتا تھا، پھر آ جاتا۔ میں سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں۔ جب میری والدہ فوت ہوئی 11 فروری 2001، تو میرے نبی پہ کیا گزری ہوگی جو کالے پہاڑوں میں 6 سال کی عمر، قبر بھی نہیں کھودی، کیسے کھودے؟ پتھر کٹھے کیے، ان کو جوڑا، اوپر پتھر رکھے اور آپ کو لے کے نیچے اتری۔ پہاڑ تھا کوئی 60-70 فٹ کا، تو جب آپ نیچے اترے تو آپ نے ایک دم بازو چھڑائے اور بھاگ اوپر چڑھ گئے۔ ام ایمن اتنی تیز اوپر نہیں جا سکتی تھی، تو پیچھے وہ پہنچی کوشش کر کے، تو دیکھا میں 2000 سے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، ہر جگہ میری آنکھیں پانی سے بھر جاتی، ہر جگہ میری کیفیت، میں یہاں سے نکل جاتا ہوں اور ابوا پہنچ جاتا ہوں، تو منظر مجھے یاد آتا ہے تو پھر آنکھیں پانی بہاتی۔ اب اپنی ماں کے قبر کے اوپر ایسے لیٹے ہوئے تھے، پتھروں کو پکڑا ہوا تھا اور اوپر ایسے سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ جب قریب آئیں تو کیا کہہ رہے تھے؟ ماں جی، آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا، آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا، اب میرا کون ہے اس دنیا میں کس کے ساتھ زندگی گزاروں گا؟ اور پتہ نہیں کیا کیا فرما رہے تھے۔ یہ 2-4 الفاظ آتے ہیں کتابوں میں، تو لمبی کہانی سنا رہے ہوں گے اپنی ماں کو۔ تو ام ایمن نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا، تو میں چھوڑو، کہ بیٹے محمد اٹھو چلیں، کہا دودھ پیا ہے ام ایمن کا، کہ ماں جی مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا۔ تم نے زبردستی کھینچا، آگے 2 رات کا سفر تھا، ایک لمحے کے لیے آنسو نہیں تھا۔ تو آپ نے تو صدمہ تو آدمی، اب میرا بچہ جوان، جیسے پچھلے سال فوت ہوا ہے، 2 سال ہو گئے، تو اب کبھی رونا آتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی مسجد نبوی میں ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ کتنے سال گزر چکے ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ عشاء کی نماز میں سورۃ فاتحہ اونچی پڑ جاتی، تو ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا امی، میری اماں میں حاضر ہوں۔ یہ تو اس کی تمنا ہے جو وجہ کائنات ہے، جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی، اللہ کا جھنڈا ہوگا، مقام محمود ہوگا، حضیرت القدس جنت الفردوس میں، اس میں وسیلہ ایک مقام ہے جو صرف میرے نبی کے لیے، اتنے اونچے مقام والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میری ماں، پہلے کہا کاش میرے والدین ہوتے، پھر کہا والد تو دیکھا نہیں، کہ میری والدہ ہوتی، وہ مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے بھاگتا۔ یہ ہماری نسل تو ماں کو پانی پلانے پر راضی نہیں، ہاتھ میں موبائل ہے
اور ماں کو کہہ رہی تنگ نہ کرو، ڈسٹرب نہ کرو۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ اس نے کہا کوئی نشانی بتا رہے ہیں؟ کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹیاں بیٹوں کا نام نہیں لیا، بیٹیوں کا نام لیا۔ جب عرب اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، بدو چرواہے ننگے پاؤں کثیر العیال جب برج خلیفہ بنائیں گے تو ان کمبختوں نے قیامت ہی قریب کر کے کھینچ کے لے آئے ہیں۔ اور بیٹیاں آج کی نئی تعلیم نے بتایا ہی کچھ نہیں ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے۔ ان کے لیے تو ماں بھی ایک عام عورت ہے، انہیں یہ تھوڑا یاد ہے کہ کتنی دفعہ راتوں کو یہ اٹھی ہے تیرے لیے۔ وہنن علی وہن، یہ عجب جملہ ہے کہ اتنی تکلیف اٹھائی اس نے حمل کی کہ سارا جسم بھر گیا تکلیف سے، پھر جگہ نہیں تھی جسم میں اور تکلیف کے جگہ پکڑنے کی، تو تکلیف کے اوپر آ کے تکلیف بیٹھ گئی۔ وہنن علی وہن، عجب تعبیر ہے۔ ایک آدمی یہ پورے گھٹنے میں درد ہے، اس کا علاج کر رہا ہے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے اس کے تیری ماں کے یہاں درد پورے باڈی پورے جسم میں ہے۔ جب درد کوئی جگہ نہ ملی جسم پر تو وہ پھر تیرے درد کے اوپر آ کر درد بیٹھا، پھر اس نے تجھے جنا، پھر اب تو کہتی ہے ڈسٹرب نہ کرو۔ ایک صحابی بولو، ان کی بیگم کا پیغام آیا، ان کا نام تھا علقمہ رضی اللہ عنہ، مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، ویسے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ تیزی سے آئے اور ان سے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہلوانے والے رسول اور کہنے والا صحابی۔ کہا جی یا رسول اللہ پڑھا نہیں جا رہا، زبان پہ نہیں آ رہا۔ رسول اللہ کہلوانے والے ہیں اور کہلوایا جا رہا ہے صحابی سے، اور وہ کہتا ہے نہیں آ رہا زبان پر۔ آپ نے ایک دم پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے کہ راضی ہے؟ بتایا ان کی بیگم نے ناراض ہے۔ تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے چھوڑ کے دوسرے گھر میں رہ رہی تھی، میں آ جاؤں یا تم آؤ گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں خود آتی ہوں۔ وہیں بیٹا سامنے موت کی حالت میں، تو کہا ام علقمہ آپ ناراض ہیں علقمہ سے؟ کہا جی ہاں۔ کہ کیوں ناراض ہو؟ اب وجہ سننا ہے، آج کی اولاد کو پتہ چلے جو اتنی بےعزتیاں کرتے ہیں ماں باپ۔ یا رسول اللہ بہت نیک ہے بچہ میرا، رات اس کے نفلوں میں ہوتی ہے، دن اس کا تلاوت اور روزے میں ہوتا ہے، ناراض کیوں ہو؟ کہ مجھ سے جب بولتا ہے تو اوکھے لہجے میں بولتا ہے، روکھے لہجے میں بولتا ہے، یہ میرے دل کو چیر گیا ہے، اس کا یہ سخت لہجہ، ہر وقت سخت لہجے میں بولتا ہے تو میرا دل ہٹ گیا ہے۔ اب نے کہا معاف کر دو، کہ میرا جی نہیں چاہتا، بیٹا مردہ پہ ہے، دل ایک جہان ہے، کہ میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا اچھا میں بلال کو کہتا ہوں وہ لکڑیاں اکٹھی کرے اور اس میں تیرے بیٹے کو ڈال دے اور آگ لگا دے، پھر کچھ کرو گی؟ کہ نہیں یہ تو مجھے برداشت نہیں، کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ صحابی رسول نبی سرانے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں، وہ تو دیکھتے تھے جنت اور دوزخ کو، تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا جہنم کی آگ میں جائے گا۔ کہ نہیں میں معاف کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا علقمہ قل لا الہ الا اللہ، ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہوئے، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا ایھا الناس اسمعوا، لوگوں غور سے سنو، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے پہنچے مدینہ، ماں اور بیٹا، مسجد میں جہاد کی سنی ترغیب تو آئے اور ہتھیار اٹھا کے تیاری کرنے لگے۔ ماں نے پوچھا کدھر جا رہا ہو؟ کہ جہاد پہ جا رہا ہوں۔ کہ تو مجھے کس کے حوالے کرو گے؟ کہ تو اللہ کے حوالے۔
کہا میں اکیلی ہوں، کوئی خاندان کا نہیں ہے؟ کہا نہیں ماں جی میں نے جہاد پہ جانا ہے۔ ان کا یہ جو میں نے تجھے دودھ پلایا تھا اس کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ کہا نہیں میں نے جانا ہے، اور ہتھیار اٹھا کے چل پڑے۔ تو انہوں نے ایک اور آدمی کے ذریعے اللہ کے نبی کو پیغام بھجوایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ یہ کر کے گیا ہے۔ تو ہمارے نبی کے ناراض ہونے کی کیا علامت ہوتی تھی؟ ہم تو گریبان پاڑ دیتے ہیں، گالیوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ آپ ناراض ہیں حضرت انس سے، وہ ادھر سے آتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیتے تھے۔ اتنا میرے نبی کی ناراضگی۔ ادھر سے ابو ہریرہ آئے، آپ نے ایسے دیکھا اور یوں منہ پھیر لی، تو ان کو پتہ چل گیا کہ ناراض ہے۔ اتنی میرے نبی کی ناراضگی۔ کبھی زندگی بھر ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کا عیب بیان نہیں کیا۔ دیکھو سوشل میڈیا کیسے بھرا پڑا، اس کو دفع کرو۔ ممبر پر بیٹھے خطیب کیسے عزتیں اور پگڑیاں اچھال رہے ہوتے۔ ہمارے مدارس میں دینی حلقوں میں سیرت نہ پڑھائی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ سمجھی جاتی ہے۔ فقہ 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 فقہ، وہ کیسے جانے ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے، بیوی کیا ہے، بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے۔ اللہ نے ان رشتوں کی قیمت ہمیں بتائی ہے، اللہ نے بٹھائی ہے، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا۔ ابو ہریرہ کو پتہ لگا کہ وہ آ گیا، رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ کہاں؟ کیوں ناراض ہیں؟ کہا تجھے ماں نے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تجھے خیال نہیں آیا، اور تو ہتھیار اٹھا کے جہاد کے لیے نکلا ہے۔ مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، واپس جا اپنی ماں کے پاس رہ، یہی تیرا جہاد ہے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں جہاد کے لیے۔ آپ نے کہا الک امک، تیری ماں ہے؟ کہا جی۔ کہا اذهب فیہا جاہد فإن الجنۃ تحت قدمیہا، یہ اس مقام کی حدیث ہے۔ کہا واپس جا اور ماں کی خدمت کر کے اس کے قدموں تلے جنت۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کی شاخ ہوگی عامر، قبیلہ ہوگا قرن، کالے رنگ کا ہوگا، برس کی بیماری ہوئی ہوگی، لیکن ایک سفید داغ اس کی کمر پہ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم اور علی دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ وہ دونوں حیران ہو کر دیکھنے لگے اللہ کے نبی، صحابی کہاں اور تابعی کہاں، اور صحابی بھی عمر اور علی۔ تو آپ نے ان کی آنکھوں میں سوال پڑھ لیا، کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے کبھی بھی خالی اللہ نہیں موڑتا۔ دعا کرا۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے، آخری شہادت بھی حج کر کے آ رہے تھے، اس کے بعد ذی الحجہ کے آخری دن ہر سال پوچھتے او بھائی کوئی اویس، کوئی اویس۔ کئی سال گزر گئے تو ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا، سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا، اور جو جہاں پر اس کا بادشاہوں کا محل ہے مہمان خانہ، یہ اس پر کھڑے ہو گئے، کہا سارے حاجی کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ۔ کہا بھائی سارے بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو۔ تو سارے بیٹھ گئے، ایک بڑا مجمع یمن کا کھڑا رہا۔ کہا بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ اور قرنی وہ کھڑے رہو۔ تو ایک اچھا مجمع ان کا بھی کھڑا ہو رہا، باقی بیٹھ گئے۔ پھر کہنے لگے سارے بیٹھ جاؤ اور قرن کی شاخ عامر کیا کوئی ہے تو وہ کھڑا رہے۔ تو ایک آدمی بچا، وہ کھڑا۔ آپ نے تصدیق کی، تم عامر کی شاخ ہو؟ جی۔ قرن قبیلے سے؟ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، وہ تو پاگل سا ہے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، کہا نہیں پاگل وہ نہیں، تو ہے۔ کدھر ہے؟ کہا اونٹ چرانے گیا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا، اونٹنے پر دوڑ لگائی اور عرفہ پہنچے تو وہ تو اس وقت بالکل صاف میدان تھا، نظر آتا تھا۔ ایک آدمی چھوٹے چھوٹے کیکر اس کے نیچے نماز پڑھ رہا اور اونٹ چاروں طرف چل رہے ہیں۔ جب انہوں نے شکل دیکھی تو پہچان آ گئی، لگتا تو وہی ہے۔ دونوں بیٹھ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا دو اجنبی لوگ آ گئے، تو نماز کو مختصر کر دیا۔ جب سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟
کہا جی اللہ کا بندہ. کہنے لگے یہ تو سارے اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو ان کو نا تھوڑا سا غصہ آ گیا. کہنے لگے اور تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ انٹرویو تو میں کہہ رہا ہوں، الفاظ تو اور تم کون ہو میرے سے تعارف کرنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ عمر بن خطاب ہیں، میں علی بن ابی طالب ہوں. پھر تو وہ ہل گئے، ہاتھ جوڑے معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں اب میں سے کسی کو نہیں پہچانتا. حضرت عمر نے کہا کمر سے کرتا ہٹا. کرتا ہٹایا تو وہ سفید برس پھل بہری جو اس کا داغ. کہنے لگے ہاتھ اٹھا اور دعا کر. کہ میں آپ کے لیے، میں تو آپ کی خاک کے برابر نہیں. کہ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس آئے گا اور ماں کی خدمت سے یہ مرتبہ پایا ہے کہ اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے. اٹھا. وہ رونے لگے، ان سے الفاظ ہی نہ نکلیں. تو روتے روتے انہوں نے پتہ نہیں کیا دعا کی، وہ تو کتابوں میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ عمر اور علی جیسی ہستیوں سے کہا جائے اویس سے دعا کرواؤ، ساری دنیا اویس سے بھر جائے، عمر علی کو نہیں پہنچ سکتے. کس چیز نے یہاں تک پہنچایا؟ ماں کی دعاؤں نے، ماں کی خدمت. میں یمن گیا تو میں نے کہا یار وہ کرم دکھاؤ مجھے، میں نے تو دیکھنا ہے اویس کرنے کی جگہ. تو مجھے لے گئے کالے پہاڑوں میں، ایک دیہات تھا پرانا سا، اس میں ایک درخت نہیں تھا جس کا میں کوئی سایہ، ایسی ویران سی جگہ تھی. پھر آپ نے فرمایا جب لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس بھی چلے گا تو اللہ فرمائے گا سب کو جانے دو، اویس کو روک دو. وہ ایک دم خوف زدہ ہو کے کانپنے لگ جائیں گے، یا اللہ بوئے تھے لے آ کے پیچھا موڑ رہے ہیں، خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا دروازے پہ آ کے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھ. تو پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے جہنم میں جانے والے. فرمانے لگے یہ سب جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، جس کی طرف تو انگلی کرے گا نا اس کو تیری تو فیل جنت میں ڈال دو. تو نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ آج جو بخشوانا چاہتا ہے بخشوا. لیکن ماں باپ کا بھی قصور ہے، انہوں نے ان کو اے لیول او لیول، کتنے اے کتنے بی کتنے سی، بیڑا بوڑ چھڑیا نے آپے. 3 سال کا بچہ ماں کی گود چاہتا ہے، وہ اسکول نہیں چاہتا. وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، اس کے سارے نیوران محبت کے جل جاتے ہیں. اس لیے اولاد نافرمان ہے کہ اولاد کو سایہ دینے کا جو ٹائم تھا 3 سال بھی کوئی عمر ہے بچے کو اسکول بھیجنے. کہا جی پھر داخلہ نہیں ملے گا، فیوچر خراب ہو جائے، تھوڑا بیڑا بڈھے فیوچر تھا تسی آپ خراب کر چھڑے. روندے بچوں نے اسکول کر لے ہو، روندے نو لے آ رہے ہو، وہ تمہارا بن ہی نہیں سکتا. اگر اے او لیول اور ان ڈگریوں پر رسک ہوتا تو یہ ان پڑھ تو سارے بھوکے ہوتے. وہ سارے بڑے جو بنے ہوئے ہیں نا گروپس، ان کے وڈکے سب ان پڑھ تھے، انگوٹھا چھاپ تھے. اللہ نے ان کو رزق دیا، وہ رزق تو یہاں لکھا ہوا ہے ماتھے پر. 3 سال کا بچہ اسکول بھیج نہیں کہ پھر ٹائم لیٹ ہو جائے گا. اور ایک اشتہار مجھے پڑھایا، یہ ایک اسکول کا میں نام نہیں لیتا، ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں گے، سانو تسی پیسے دے دیو، اسی ادھر گوں بھی دھواں گے، پیشاب بھی دھواں گے. وہ ظالموں، تم ماں باپ ظالم ہو جنہوں نے اپنی اولاد کو تباہ کر دیا. اتنا احساس سے کمتری. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑے گھر میں پیدا کیا، میری طاقت تو نہیں، اللہ کا تو مجھے میرا باپ کہہ رہا ہے یہ تو مولوی بن گیا تھا تینوں پوچھے گا کون؟ تو مولوی بن گیا تھا کھانے کا کتوں؟ اتنی زمین چھڑ کے گیا خود مجھے کہہ رہا ہے جو تم مولوی بن گیا تھا کھانے کا کتوں؟ تینوں پوچھنا ہی کسی کوئی نہیں. آج میرا پیو جیندہ ہوں تو اللہ انہوں نے کھا دینا ہے 6 بر اعظم ایک تا لوگوں پچھاڑ لیں. اور رزق تو یہاں لکھا ہوا ہے. انسان بنانا والدین کے ذمہ ہے، انسان بنانا. جو ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، ایک ٹیچر تھوڑی سی تنخواہ پر 30 بچوں کو کیسے سنبھالے گی؟ نہ رشتہ ہے، نہ خون ہے، اور نہ معاوضہ ہے. اچھا یہ اسکول والے اربوں روپے کماتے ہیں اور اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ٹیچر اور مس ان کو معمولی سی تنخواہ ہوتی ہے جس سے مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے. تو ایسے کہ لطیفہ بنا ہوا ہے، ایک ٹیچر کہنے لگی بچوں سے، بچوں کہو سی یو پیس اپ.
تو وہ بچے کہنے لگے نہیں مس CUP کپ ہوتا ہے؟ کہا نہیں میں جو کہہ رہی ہوں کہو CUP سب. کہنے لگے میڈم CUP سب نہیں ہوتا, CUP کپ ہوتا ہے. وہ کہنے لگی بیٹو اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سب کی رہے گا, CUP کپ نہیں بن سکتی. اربوں روپے کا ان کا سالانہ نفع ہوتا ہے. میں نے تلمبے میں اسکول بنایا ہے, میں نے تو کمائی کے لیے نہیں بنایا. اس کو لاہور کے سینٹ کی بلڈنگ ہے اور ہر کمرے میں انورٹر لگا ہوا ہے. گرمیوں میں ایئر کنڈیشن, سردیوں میں انورٹر, گرم اور بالکل نئے. اور چونکہ میرا کمائی کا کوئی اس ذوق نہیں, شوق نہیں, کتنے سال تک تو میں خود ڈال کے چلاتا رہا. اب چند سالوں سے وہ اپنے, چونکہ ہم وہاں فیسیں نہیں بڑھا سکتے 20,000 25,000, وہ تو ان لوگوں کے بچے ہیں جو مہینے میں مشکل سے 20-25,000 کماتے ہیں, تو ہم کیسے ان کی فیسیں بڑھائیں. تو ہم نے اس نیت سے نہیں اسکول بنایا, ہم تو بنایا کہ بچوں کو ایمانی ماحول میں اسلامی اخلاق کے ساتھ ان کو تعلیم دی جائے. تو ہمارے تو ادارے بھی کاروباری بن گئے, ماں باپ بے وقوف بن گئے کہ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا ہے, اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا. اور فیوچر موت سے شروع ہوتا ہے, فیوچر موت سے شروع ہوتا ہے. اس میں ماں باپ بہت بڑے مجرم ہیں جو اولاد اور ان میں رشتہ کٹ جاتا ہے, پھر ان کو ٹائم نہیں دیتے. موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, بچہ بات کر رہا ہے, ماں کے ہاتھ سے موبائل نہیں چھوڑتا ہے. ہاں بولو, سن رہی ہوں, اور بکو بھی صحیح, سن رہی ہوں. اس کے اندر کیا ڈال دیا ماں نے؟ زہر. باپ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے, دفتر کے کام گھر میں بیٹھا کر رہا ہے, اور تسی مر جاؤنا ہے, کہیں چھڑ جاؤنا ہے. چلو گھر آ کے تو چھڑ دیو کاروباری گلاں, کاروباری لیپ ٹاپ. اپنی ماں کو ٹائم دو. پرائم اس کو کہتے ہیں, پرائم ٹائم, کہ تم ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح بیٹھو, کوئی چیز بیچ میں ڈسٹرب نہ کرے, خلل نہ ڈالے, ورنہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. جب آئی کانٹیکٹ ٹوٹتا ہے تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے. آپ کچھ بھی نہ کرو, صرف اوپر دیکھنا شروع کر دو تو میرا بولنا بند ہو جائے, میں نہیں بول سکوں. کہ انسانی نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے, اس سے ریز شفٹ ہوتی ہیں, یہ بلوٹوتھ ہے, یہ تم نے اتنے چڑھا دیتا تو ان تڑے پتر نے کہ میں تڑے محبت دلے چلے آنی. وہ دوستوں سے ہی دوستی لگائے, وہ لڑکیوں کو سہیلیاں بنائیں گی, تمہیں تو نہیں بنائیں گی. کہ تم نے ان کو وہ انصاف نہیں کیا ان کے ساتھ. ان کو صحیح ٹائم وہ ہے جس میں دونوں ماں باپ فارغ ہوں بچوں کے ساتھ. بچوں والی باتیں کریں, بیٹھ کے نصیحتیں نہ کریں, بچوں والے لیول پہ اتر کر ان سے بات کریں. میرے نبی نے 7 سال حسن کے ساتھ, 6 سال حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارے. ٹوٹل 3-4 حدیثیں امام حسن سے ہیں, امام حسین سے ہیں. باقی سب اپن کے ساتھ کشتی کرتے تھے, ان کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کی دوڑیں لگواتے تھے. ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں, اور حسین چھوٹے تھے, حسن بڑے تھے, وہ ان کو دبا رہے تھے. تو آپ کہتے ای ہے یا حسین, حسین شاباش, حسین شاباش. جب 3-4 دفعہ حسین کو تھاپڑا دیا تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھی, وہ تو ماں تھی, دونوں کے لیے دل برابر تھا. یا رسول اللہ آپ حسین کو ہی تھاپڑا دے رہے ہیں, تھوڑا حسن کو بھی دے دیں. فرمایا فاطمہ میں کیا کروں, یہ جبریل کھڑا ہے میرے ساتھ, یہ حسین کو تھاپڑا دے رہا ہے, میں بھی اس لیے حسین کو تھاپڑا دے رہا ہوں. یہ گھر کی زندگی ہے میرے نبی کی. محبت, اظہار محبت. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے, مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا. اب بتاؤ, جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہے اس کے لیے عورت کا جنت بھی کچھ نہیں. یہ ہمیں سکھانے کی. عرب میں بیوی سے اظہار محبت کرنا یا لوگوں میں کہنا مجھے بیوی سے بہت پیار ہے, یہ عیب تھا بڑے لوگوں میں. اور معشوقوں سے شاعری بھری پڑی. میں ابھی آپ کو لیلا مجنوں کی پورے قصیدے سنا سکتا ہوں, عشق معشوقی. یہ ایک فخر تھا, جیسے آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. یہ عرب کا, جاہلیت کا عرب, وہ ان نقشوں سے پاک تھا, تو یہ سب چلتا تھا. تو بیوی سے مجھے محبت ہے تو عیب تھا. اس ماحول میں مسجد بھری میں ایک صحابی پوچھتا ہے, یا رسول اللہ من احب الناس الیک,
آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے یوں نہیں کیا کسی کو نہ پتہ چلے میں بتا رہا ہوں، نہیں، آپ نے کہا عائشہ سے، اتنے زور سے کہا کہ سارے کم گئے، وہ پوچھنے والا بھی کم گیا، ہو سکتا ہے ایک ہی بنی کہ نہیں یا رسول اللہ میری مراد بیوی نہیں ہے، میری مراد ہے مردوں میں کون زیادہ آپ کو محبوب ہے۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، آپ نے کہا عائشہ کے عباس، عائشہ کے عباس، میرے نبی نے سکھایا یداعب اہلہ، کھیلتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تم ساری دنیا دن کی ٹینشنیں سر پہ لے کر آتے ہو، آتے ہی بیوی پہ چڑھ جاتے ہو، میں تھک کے آیا ہوں، میں بہت ڈسٹرب ہوں، مجھے نہ بلاؤ، تے نہ کرو اتنے کام، تھوڑے کر لو، ادھر بھی ٹنگ اڑائیے، ادھر بھی ٹنگ اڑائیے، ادھر بھی بجدے پہن، ادھر بھی بجدے پہن، این تک گھوڑا بھی نہیں ٹور سکتا تھے، تسی کی میں ٹورنا؟ وہ آرام سے رزق کماؤ، اللہ مقدر کا پہنچائے گا، اللہ کی قسم پہنچائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نام کا لکھا ہوا کسی اور کے پاس چلا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ جبریل نے میرے دل میں ڈال دیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، کوئی نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق کھا نہ لے، لہذا حلال کماؤ اور تقوی اختیار کرو۔ سوکر ہو کے اپنے بچوں کو دیندار بنانا اپنا مشن بناؤ، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سیاستدان بن جائے، پتہ نہیں کی بن جائے، پر انسان نہ بنائیں۔ اس لیے ہمارے ادارے غیر انسانوں سے بھرے پڑے ہیں، کوئی ایک کام بغیر پیسے کے کر کے دکھا تو وہ آگے انسان ہی نہیں بیٹھا ہوا، اندر سے تو بھیڑیا ہے وہ، اس کے پہلے مجرم اس کے ماں باپ ہیں۔ بعض بیویاں جو کہتی ہیں ہمیں پیسے لا کے دو، ہمیں یہ چاہیے، چاہے حرام سے ہو، چاہے حلال سے ہو، چاہے رشوت سے ہو، مجھے تو یہ چاہیے، یہ بھی برباد ہو جائیں گی اور ان کے ساتھ پورا گھر برباد ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، آپ حال پوچھنے گئے، ساتھ عمران بن حسین ایک صحابی ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ وہ بڑے سردار تھے، ورنہ چاہتے تو ان کو باہر ہی کھڑا کر دیتے، تو ان کو باہر کھڑا کرنا مناسب نہیں سمجھا، قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ انہوں نے اندر سے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں چادر کوئی نہیں ہے چہرہ چھپانے کی۔ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار زوجہ علی مرتضیٰ، والدہ حسن حسین زینب ام کلثوم، میرے گھر میں چادر کوئی نہیں۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کی ایسے کہ بیٹی یہ لے لو، اس سے اپنے آپ کو ڈھانپ لو۔ اندر گئے، کہا بیٹی کیا حال ہے؟ تو وہ سینے سے لگ کے رونے لگی، یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی، روٹی نہیں تھی، اب بیماری ہے، دوا کوئی نہیں۔ تو آپ نے بھی ایسے ان کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور ان کا ماتھا چوما، اور آپ بھی رونے لگ۔ بیٹیاں وہ نازک رشتہ ہے جو بڑے بڑے جگر والوں کو رلا دیتا ہے، پر ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ہی ظالم۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لے جاتے ہیں تو سارے گھر کی نوکرانی بن جاتی ہے۔ وہ جس کے لیے گئی ہے اس کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایک لڑکے کے ساتھ بیاہی گئی، لیکن وہ سارے گھر کی نوکرانی ہوتی۔ وہ یہ بے وقوف جا میری ماں نو سلام کر، تو سلام کیوں نہیں کیتا؟ وہ بے وقوف ہے، تیرے ذمہ ہے نا کہ وہ دے ذمہ، تو میری ماں نو چاہ نہیں پوچھی، تو میرے پیو ناشتہ نہیں دیتا، تو میری ماں دا سر نہیں جھسیا، یہ تیرے ذمہ ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے۔ میرے نبی جو اتنے پتھر کھا کے احد میں دانت توڑوا کے آنسو نہیں نکلے، فاطمہ کے آنسوں نے اتنی عظیم ہستی کے ایسے باپ بیٹی ایک دوسرے سے گلے لگے ہوئے، کیا منظر ہوگا؟ میرا رب کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ رب کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کہوّنی علیک یا بنیہ والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام ذواقا۔ اس ذات کی قسم
جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، میں نے ایک نوالا نہیں کھایا۔ میں چند گھنٹے فاقے سے رہوں تو مجھے سر میں درد ہو جاتا، اور میرا نبی 72 گھنٹے کہہ رہے ہیں ایک نوالا نہیں کھایا، ایک نوالا۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کعب بن عجرہ آتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی مالی اراکا متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ کا رنگ کیوں پھیکا پڑ گیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، اپنے سے پیٹ پہ انگلی رکھی ہے کہ یا کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث، آج 3 دن گزر چکے ہیں، اس پیٹ میں ایک لقمہ نہیں۔ کوئی حرام کھانے کا راستہ ہمارے لیے بچتا ہے؟ اور ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے، کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں، کروٹیں بدلتے جا رہے۔ حضرت عائشہ بھی پریشان ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے آپ کو۔ پھر ایک دم آگے بڑھے اور یہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو رکھا اور ایسے نیچے لٹک گئے، ایسے لٹک۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب پیٹ کو دبایا جاتا ہے تو بھوک کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ آپ اٹھے، کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی۔ تو آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ آپ دو ہاتھ ہی تو اٹھانے ہیں، اللہ سب کچھ حاضر کر دے۔ کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء جو آئے وہ انہی مشقتوں سے گزر کر گئے، میں بھی اسی مشقت سے گزر کے جاؤں گا۔ پھر فرمایا، بیٹی اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کے میرے آگے آ جائے، لیکن میں نے نہیں مانگا، میں نے نہیں مانگا۔ اور بیٹی تیری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ سرداریاں بریانیاں کھاون نال نہیں لبیاں ہیں، تو ایڈے ایڈے پیس اگو پے ہوندے پلیٹاں این بھر دین جویں ہمالیہ پہاڑ ہوندا، ایتھوں تائیں جو این غائب ہو جاندیاں پیٹ وچ کہ پتہ نہیں کدے وڑ گئیاں کدوں نکلی۔ میری بیٹی تیرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ سرداری بھوک کے راستوں سے ملی ہے۔ تو بھائیو، موت تو سب کے لیے ہے، ایک دن ہم سب میں کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن ماں کا جانا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ دعائیں نہیں مل سکتی۔ 57 سال ہو گئے آپ کی والدہ کو مرے ہوئے، اور آپ حج کے لیے نکلے ہیں مدینہ سے۔ آپ 6 سال کے تھے، آج 63 سال کے۔ ٹھیک، جب ابوا پہنچے تو آپ نے اونٹنی کا رخ پہاڑوں کی طرف پھیر دیا۔ اس وقت کوئی 40-50 ہزار، جب مکے سے نکلے تھے مدینہ سے تو 12,000 تھے، تو راستے میں بڑھتے بڑھتے 40-50 ہزار ہو گئے تھے ابوا میں۔ تو جب ادھر مڑے تو جو نیا مجمع تھا وہ حیران پریشان، بھئی ابوا تو ادھر ہے، آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ پرانیوں کو پتا تھا کہ ادھر کیوں جا رہے ہیں، تو آپ نے سب کو اشارہ کیا، چند قریبی ساتھی ساتھ ہو، آپ گئے اسی پہاڑ کے دامن میں، اونٹنے کو بٹھایا، احرام باندھا ہوا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، شدید گرمی ہے، آپ پہاڑی پر چڑھے اور ماں کی قبر کے سرہانے ایسے اپنی ٹانگیں اٹھائیں جیسے بچہ اٹھاتا، اور یوں ان کو گوڈوں کو یوں ہاتھوں میں لیا اور ایسے سر رکھا اور رونا شروع کیا۔ جب بچے نے لمبا رونا ہو تو وہ یہ وہ ایکشن بنا تھا۔ اتنا روئے کہ داڑھی بھی تر ہو گئی، احرام بھی تر ہو گیا، سینہ بھی تر ہو گیا، بلک بلک کے 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو گئے ہوئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج رات میں یہیں رہوں گا، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ تو ماں کی قبر کے ساتھ وہ رات آپ نے گزاری، اور پھر اگلے دن قافلوں کو مل کر آگے حج پر تشریف لے۔ جن کے زندہ ہیں قدر کر لو، ان کی دعائیں لو، ان کے لیے کوئی چھوڑ نہ پڑے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا والد تمہارا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر توڑ دو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ، کھولو گے تو جنت استقبال کرے گی۔ توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ نافرمانی کرو گے۔
میں نے ایک نوجوان کو سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آج تک بنایا کی؟ جب تو چھوٹا سا تھا تو تجھے پالا کس نے تھا؟ تجھے یہاں تک پروان چڑھانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ تو اولادیں باپ کو کہتے ہیں تو میرے واسطے کیتا کی؟ 15 سال کے بعد والدین کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، جاؤ خود کماؤ بالغ ہونے کے بعد۔ تو ماں چلی گئی نا، اب واپس نہیں آ سکتی، یہ رشتہ تو خلا ہے، باپ چلا گیا واپس نہیں آئے گا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اور آپ کی زندگی میں دنیا سے جاتے ہیں تو جتنا وقت ملتا ہے ان کی دعائیں لے لیں، وہ چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب رکھو۔ 1988 میں میرے والد فوت ہوئے، 2001 میں میری والدہ فوت ہوئی، میں 20 نفل ان کے لیے پڑھتا ہوں، الٹا ہوں سیدھا ہوں، ہاں زیادہ سفر زیادہ تھکن ہو تو پھر 20 سے کم کر دیتا ہوں۔ میں 20,000 نفل بھی پڑھوں روزانہ تو بھی میں ان کی ایک رات کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ عبید اللہ بن عمیر کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میں نے اپنی ماں کو خراسان، یہ ایران میں ہے، اپنے کمر پہ بٹھایا اور پیدل مکے پہنچا ہوں اور پیدل سارا حج کرایا ہے، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ ان کا ولا طلقۃ واحدہ، طلقہ کہتے ہیں جب عورت کو بچہ پیدا ہونے کی دردیں لگتی ہیں نا تو وہ لہروں کی طرح آتی ہیں، ایک لہر آتی ہے اس پر وہ چیختی ہے چلاتی، پھر وہ لہر تھم جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری لہر آتی ہے۔ کئی عورتوں کو گھنٹوں یہ دردیں لگی رہتی، دن گزر جاتا ہے دردوں میں تڑپتے تڑپتے تڑپتے۔ تو اس نے کہا خراسان سے ماں کو لے کر مکے آیا ہوں، مکے سے سارا مینا، عرفات، مزدلفہ، مینا، طواف زیارت، یہ سارا پیٹھ پہ بٹھا کے حق ادا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا تجھے جانتے ہوئے تیری ماں کو جو دردیں لگی تھیں ان میں سے ابھی ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں، ولا طلقۃ واحدہ، ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ اپنے ماں باپ کو پہچانو، اپنے رشتوں کو پہچانو، بھائی بہنوں کو پہچانو۔ سب سے زیادہ آیات اللہ نے خامد اور بیوی کے بارے میں اتاری ہیں، سب سے زیادہ۔ تو چلے تو سب نے جانا ہے، پاریاں لگی ہوئی ہیں، سب نے جانا ہے، ایسے جائیں کہ اللہ راضی۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے بادشاہ تھے، 1 کروڑ مربع میل پر حکومت تھی، 1 کروڑ مربع میل۔ جب انتقال کا وقت آیا تو رجا بن حیوہ کو بلایا کہ دیکھو میں نے عبد الملک بن مروان کو دفن کیا جو ان کے چچا تھے سگے اور ان کے سسر بھی تھے، اس نے 21 برس حکومت کی تھی۔ تو جب میں نے اس کو قبر میں رکھا اور اس کے کفن کی گرہ کھولی تو اس کا رنگ سیاہ کالا ہو گیا تھا، اس کی یہ جگہ سیب کی طرح سرخ تھی اور چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا۔ پھر میں نے ولید کو دفن کیا۔ ولید روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، 10 سپارے روزانہ کھڑے ہو کے پڑھتا تھا کہ میں نے اسے قبر میں اتارا، کفن کھولا تو رنگ سیاہ کالا اور چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا۔ پھر میں نے سلیمان کو دفن کیا۔ سلیمان کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا اتارنے کے لیے تو ہلنے لگا، اس کے بیٹے کہنے لگے ہمارا باپ زندہ ہے، بے ہوش ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا زندہ نہیں ہے، عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا، جلدی سٹو قبر ہے۔ کہ پھر میں اس کی قبر میں اترا، سلیمان بن عبد الملک سارے بنو امیہ کا سب سے خوبصورت جوان تھا، 42 سال کی عمر میں مر گیا تھا۔ کہ میں نے جب اس کے کفن کی گرہ کھولی تو اس کا رنگ سیاہ کالا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا ہے۔ اسی تخت پہ حکومت کی تھی جس پر ان تینوں نے حکومت کی، لیکن ان کی حکومت کا سٹائل اور تھا، ان کا سٹائل اور تھا۔ ان کے سالے آئے، مسلم بن عبد الملک، کہنے لگے عمر بچوں کو بھوکا چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا کریں گے تیرے بعد؟ کہنے لگے حرام کھلایا نہیں، حلال تھا۔ کہا میرے بچوں کو بلاؤ۔ بچے آ گئے، 12 بچے بچیاں، کہنے لگے میرے بچوں میرے سامنے 2 راستے تھے، تمہارے لیے حرام کٹھا کر کا خود میں جہنم میں جاتا، تمہیں میں اللہ سے تعلق سکھاتا خود میں جنت میں جاتا، میں تمہارے لیے آگ نہیں سہ سکتا،
میں نے تمہیں اللہ سے لینا سکھا دیا ہے، جب ضرورت پڑے اللہ سے مانگنا، اللہ دے گا۔ اور ان سے فرمایا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میں 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، بھانجے جو تھے ان کے، میں 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، ان کو تقسیم کرو۔ کہا دیتے ہو؟ وعدہ کہا ہاں۔ کہ جہاں جہاں تم نے حرام سے کمایا ہے وہاں وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو تیرے حرام لقمے کی ضرورت نہیں۔ اور انتقال ہوا، جنازہ اٹھایا گیا، قبر کے پاس رکھا گیا، تو لوگ اکٹھے تھے، قبر کے قریب کر رہے تھے، اوپر ہوا میں ایک پرچہ ایسے گھومتا ہوا آ رہا ہے، اور ایسے آتے 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 عمر بن عبد العزیز کے سینے پر گر گیا۔ تو جب انہوں نے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ پہلی سطر بسم اللہ، دوسری سطر اللہ نے عمر کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ نہیں، اور کس پر پیش آ رہا ہے؟ 3 بر اعظم کے بادشاہ کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ یہ چھوٹے سے کاروبار کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، وہ 3 بر اعظم کی حکومت کر کے، یہ پہلا اور آخری قصہ ہے اسلامی تاریخ۔ تو انہوں نے وہ پرچہ ان کے اندر ڈال دیا کفن۔ تو حضرت عجا بن حیوہ مفتی تھے شام کے، انہوں نے جب کھولا کفن کو تو کیا دیکھا؟ فرمانے لگے میں نے دیکھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں آ گیا، اور چہرہ ایسے قبلہ کی طرف فٹ، اور یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں آ گیا ہو۔ 3 بر اعظم کی حکومت، لیکن اللہ کو راضی کر لیا۔ اتنی بڑی خلافت، اور بیوی فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ 1 درم یعنی 1 روپیہ ہے تیرے پاس؟ کہ کیوں؟ کہ میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ 1 روپیہ۔ اور عمر واحد خلیفہ ہیں بن عبد العزیز، ان کے زمانے میں 6 مہینے کے بعد 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہ پہلا اور آخری واقعہ، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اتنی فراخی ہو گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں 1 روپیہ ہی آ گیا، کیوں؟ انگور کھانے۔ ہاں تو بیت المال بھرا پڑا ہے، آپ کا کوئی حق نہیں۔ ایسے تڑپے، نہیں 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 فاطمہ، میں جہنم کی آگ نہیں سہ سکتا۔ عید کا موقع قریب تھا، بچوں نے ماں سے کہا کپڑے تو عید کے لیے لے کے دو۔ کہنے لگے تمہارے ابا آتے ہیں تو کہتے ہیں، حضرت عمر آئے تو کہنے لگے بچے کپڑے مانگ رہے ہیں عید کے لیے، اور میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، خزانہ یوں بھرا پڑا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، اور میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں، اور چولہے کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا لوں گی۔ کہنے ہاں یہ بات سمجھ میں آئی۔ تو باہر گئے اور اپنے وزیر خزانہ کو بلایا، مزاحم ان کا نام تھا، مزاحم ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں۔ اس نے پوچھا کیوں یہ امیر المومنین؟ کہ بچوں کے کپڑے چاہیے۔ کہا ٹھیک۔ تو انہیں ایک پرچہ آگے کر دیا کہ اس پر آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دوں۔ تو حضرت عمر سے کانپنے لگے، نہیں کر سکتے۔ گھر گئے، فاطمہ ان کی بیوی کا نام بھی فاطمہ، عبد الملک کی بیٹی، بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتے۔ عید کی نماز کے بعد سارے بنو امیہ جیسے سردار عربوں میں کوئی نہیں آئے، سرداری کے لحاظ، دین کے لحاظ سے، سرداری کے لحاظ سے سارے ملنے آئے، تو بچے بھی آئے اسی پرانے لباس میں۔ حضرت عمر کے آنسو چھلک پڑے اور کہنے لگے آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ ہمارا باپ ہمیں 1 جوڑا کپڑ بھی نہ لے کے دے سکتے۔ تو ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا عبد الملک، اور ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے۔ کہنے کہ ابا جان آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا ہے۔ اس چیز نے ان کو یہ مقام دیا۔ پرچے آسمان سے اتر رہے ہیں کہ ہم نے عمر کو معاف کر دیا۔ تو بھائیو مرنا تو سب نے ہے، ایسے مریں کہ اللہ کی طرف سے یہ پروانے ملیں، اس کی سارے بھائی نیت کرو۔ یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، معاملہ کریم ذات سے ہے۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ وہ موجاں موجاں بخن بخن کا جو میں ترجمہ کرتا ہوں، موجاں موجاں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن،
تو کیڑی گل دعا کریں موجاں ہی موجاں کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم تے سخی بادشاہ نب تے بھی چھوڑ دیندا ہے، کریم ذات نب تے بھی چھوڑ دے کی پتہ۔ تو معاملہ اللہ سے بہت آسان ہے، پچھلے پہ توبہ کے 2 بول بول، اور آئندہ فرائض کو پورا کریں، حرام سے بچیں، پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے پھر معافی مانگ لیں، پھر معاف کر لیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ کر کے توبہ توڑ کے پھر توبہ کر لے تو اللہ دوستی باقی رکھتا ہے۔ اولاد کو دھکے دے کے نکال دیں، تم نے توبہ کو تم نے مذاق بنایا اپنے باپ کا، اور میرا نبی کہہ رہا اللہ کی بارگاہ میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، یہ 70 نہیں ہوتا، 70 کا مطلب عربی میں ہوتا ہے بے شمار۔ اللہ جب جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف، جتنی دفعہ جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف۔ کوئی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ تو آگے بڑھ کے دروازہ کھولے گا یا کہے گا ایسے کہو دفع ہو جائے میں نے ملنا ہی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، گناہوں پہ پشیمان ہو کے آتا ہے میری بارگاہ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، جو ہے ہی بے نیاز، انتم الفقراء واللہ الغنی، وہ کہتا میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرائض پورے کر کے 4 کام کر لو، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے کام کرو۔ ہمارے ہر شعبے میں خیانت گھس گئی ہے، وڑنے گئی، گھس گئی، 2 نمبری خیانت، 2 نمبری خیانت، سچ بولو نمبر 1، دیانتداری نمبر 2، تیسرا اخلاق اچھے کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، چوتھا رزق حلال کماؤ، جنت سیدھی ہے۔ اس میں ہو جائے کوئی گڑبڑ تو توبہ کرو تو پھر معاف کر دو۔ تو نہیں سنا جس نے 99 قتل کیے، 99، سب سے بھاری سزا 2 آدمیوں کی ہے اہل ایمان میں، ایک قتل ناحق کرنے والا، ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں کھانے والا، سود کھانے والا سب سے خوفناک سزا ہے، قتل ناحق سب سے خوفناک سزا ہے۔ اس 99 مار چھڑے، پھر اسے خیال ہے توبہ کرا، وہ کسی صوفی صاحب کو ٹر گئے، صوفی صاحب میں 99 بندے مار بیٹھا، میری توبہ ہے، اس کا توبہ توبہ تیری توبہ کیوں ہو سکتی، اس کا 99 بھیڑا جا لگتا 100 تا کران چل وہ بھی لا چھڑ دی، 100 پورے کر دی، پھر اس کو خیال ہے میں توبہ کروں۔ تو مفتی احمد علی صاحب جیسے مفتی کے پاس گیا کہ حضور میں 100 بندے مار چکا ہوں، میری توبہ ہے، تو توبہ کون روک سکتا ہے بے وقوف، ہر وقت توبہ قبول ہے، لیکن توبہ کی ایک شرط ہے کہ پکی ہو۔ تو یہ جو تیری بستی ہے نا یہ ساری ہے مجرموں کی، تو یہاں رہے گا تو پکا نہیں رہے گا، وہ اگلی بستی نیک لوگوں کی ہے، ادھر چلا جا، تیری توبہ پکی ہوگی، تیرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں نے اللہ معاف کر دے، میں اپنا گھر چھوڑ دینا۔ اس نے اپنا چھوٹا موٹا بوریا بستر اٹھایا اور اس گاؤں کی طرف چل دیا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا تو اچانک موت کا جھٹکا لگا، اس نے دیکھا کہ کم نیڑے، تو اس نے اسے چھلانگ لگائی، تو اس کے ہاتھ آگے ایسے تھے اور پاؤں پیچھے تھے، اس حال میں اس کی موت آئی۔ اللہ نے ہمیں سنانے دکھانے کے لیے اللہ نے کیا کہانی چلائی، اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے، دوزخ کا بھی جنت کا بھی۔ تو دوزخ والے کہنے لگے ساڈا قیدی ہے، مجرم ہے، علی اتنے پہنچے ہی نہیں نیکاں دے کول۔ تو جنت والے کہنے لگے یہ گھر چھوڑ چکا ہے اور ادھر جا رہا ہے، اس کی نیت ہے، لہذا اس کی نیت پہ فیصلہ ہے، یہ جنتی ہے۔ اب دونوں فرشتوں میں تکرار ہو رہی ہے، تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ انہوں نے پوچھا جی کیا فیصلہ کرو؟ کون سے کہو زمین ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جائیں، اگر اس نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں۔ جب ناپنے لگے تو گھر کے قریب تھا، اس بستی سے دور تھا، اللہ نے گھر کی طرف کی زمین سے کہا پھیل جا، اور ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا۔ ہر شے تو اللہ دی تے اللہ دے قبضے سے، جب انہوں نے ناپا تو گھر سے دور ہو گیا، اس گاؤں کے قریب ہو گیا، اللہ نے کہا جنت میں ڈال، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ چاہے جس کے معاف کر دے، اللہ کو قدرت ہے، یہ تمہیں حقوق العباد کی حدیث سنائی، چاہے حقوق العباد معاف کر دے چاہے حقوق اللہ معاف کر دے، اللہ کو پابند نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنے کی جرت کرنی چاہیے۔ رحمتی وسعت کل شیء، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اس سے بڑا واقعہ بخاری شریف، ساری حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، خطا ہو گئے یا اللہ معاف کر، پھر ہو گئے یا اللہ معاف کر، اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے گا۔ تو ایک ہم توبہ کر لیں، نیت کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ،
پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو اگر دل سے کہا ہے سب معاف، باقی تفصیل مفتیوں سے پوچھ لینا۔ تو جس نے توبہ پکی کر لی ہے مبارک ہو، سب معاف ہو صاف۔ پھر کوئی دھبا لگ جائے پھر کہنا یا اللہ معاف کر۔ ہاں میرے نبی نے کیا کہا، رونا نہیں آتا تو شکل ہی رونے والی بنا لی، سبحان اللہ۔ کئیوں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ ان کو رونا آتا نہیں، تو میرے نبی نے کہا رونے والی شکل بنا لی۔ جیسے ان فقیروں سے سیکھو دعا کیسے مانگنی، یہ نہیں کھڑے ہوتے مانگنے والے، کیسے چہرہ بناتے ہیں، کیسے تعریفیں کرتے ہیں، کیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں، خواہ مخواہ دل کرتا ہے کچھ دیر میں، حالانکہ پتہ ہے یہ کاروباری ہیں، شام کو 4-5 ہزار کما کے لے جائیں، پھر بھی اس کا چہرہ ایکشن، تو اللہ کہتا اللہ کو ایسے دکھا دو تو اللہ کہتا چل جا دفع کرو، معاف کیا۔ اور بھائیو نماز قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے سو۔ سر پہ زیادہ چڑھ جائیں تو پھر مفتیوں سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے، لیکن آج کوئی قضا ہوئی تو شام کو پڑھ لو، دوپہر کو پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، اگلے دن پڑھ لو۔ روزے چھوٹ گئے ہیں کسی وجہ سے، بعد میں آہستہ آہستہ رکھ لو۔ اور بیمار ایسا ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا، پھر اس کو معاف ہو جاتا ہے۔ حج میں بیمار ہے، حج معاف ہو جاتا ہے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ اگر معاف ہوتی تو حسین کو کربلا میں ہوتی، ان کا سر تو کٹے گا، نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے میرے نبی نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، نماز نہیں چھوڑنی، اور نماز کو مسجد میں باجماعت پڑھنا ہے، علماء سے رابطہ رکھنا ہے، اپنی زندگی کے مسائل ان سے پوچھ کے چلو تاکہ صحیح راستہ ملے، صحیح۔ وہ میں ایک وہ اپنا ہی بیان نکل آیا، کوئی ہندو چلا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میں سننے لگا یہ ہندو کو میرے بیان سے، تو اس میں نے بات کی کہ اپنے جھگڑے اپنی آپس میں بیٹھ کے طے کر لیا کرو، کسی بڑے کو ساتھ بٹھا کے، جیسے وہاں پٹھانوں میں جرگا ہوتا ہے، یہاں پنچایت ہوتی ہے، تو اس طرح کر لو، عدالتوں میں نہ جاؤ۔ تو وہ تبصرہ کرنے لگا اے مولوی وکیلاں دی روزی تے لت مار رہا ہے۔ کسی بھی ملک کی تباہی بھوک سے نہیں آتی، ظلم سے آتی۔ کوئی قوم اس لیے تباہ نہیں ہوئی کہ ان کے پاس روٹی ختم ہو گئی۔ جتنی قومیں تباہ ہیں، جتنے آج تباہ ہو رہے ہیں، ظلم کے پیچھے۔ عدل جب مٹ جاتا ہے، عدل ریڑھ کی ہڈی ہے، جب یہ مٹتا ہے تو پوری قوم مٹ جاتی ہے۔ اور میرا ملک تھوک کے لحاظ سے ظلم سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کوئی عدل کی فضا قائم کر دے، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے ہم سے راضی ہو جائے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بہت تکلیف میں کام نہیں چھوڑتے تھے، تو ایک دن ان کے سیکرٹری نے کہا، پاکستان بننے کے بعد کی بات، کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں، آپ پھر اتنا کام کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹی بی تھی نا، تو ٹی بی کا تو کوئی علاج کوئی نہیں تھا، تو وہ تو انگریزی بولتے تھے، کہنے کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس حاضر ہوں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن، ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن۔ ہم بھی جب مریں تو اللہ کہے شاباش میرے بندے، بہت اچھا کر کے آئے۔ اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں 3 دن لگانا شروع کر دو، میں 4 مہینے بھی نہیں کہتا، چلہ بھی نہیں کہتا، صرف 3 دن کہتا ہوں، لیکن باقاعدگی سے چلتے رہو تو انشاءاللہ پوری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، خامن بیوی میں کوئی جھگڑا ٹکراؤ ہے تو یہ ایسا بڑا عمل ہے، اگر یہ صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے نماز پہ معاف ہوتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور وہ صلح کر لیں تو دونوں کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں، اس کی پڑھو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جی یہ سارے جو بچے دورہ حدیث میں ہیں ان سب کو میری طرف سے اجازت حدیث ہے۔
اللہ برکت دے، قبول فرمائے۔ اس میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ نیت کے بغیر عمل کی کوئی قیمت نہیں، اور نیت ایسی چیز ہے، مولانا الیاس صاحب نے اس کے لیے جو لفظ منتخب کیا، تصحیح نیت، 5واں نمبر تبلیغ کا، اخلاص سے نیت نہیں کہا، تصحیح نیت۔ تصحیح ہے باب تفعیل، جس میں تکرار ہوتا ہے، کہ تصحیح کے لفظ میں اشارہ ہے کہ نیت بار بار خراب ہوگی اور اسے بار بار ٹھیک کرنا ہے۔ تصحیح نیت، کیا باریک بین ہستی سے وہ۔ ہم عام طور پر اخلاص سے نیت کہتے ہیں، اخلاص تو دعویٰ ہو جاتا ہے، تصحیح میں دعویٰ نہیں ہے، بھائی میں اپنی نیت کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوں۔ اور سب سے باریک عمل ہے یہ نیت کسے، چونکہ کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کی۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس کی تو نیت خراب ہے، اور کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میری نیت ٹھیک ہے۔ یہ موت پہ ہی راز کھلے گا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا تھا کہ میں واہ واہ کے لیے کر رہا تھا۔ تو کسی کو دیکھ کر کہنا کہ یہ تو پیسے کے لیے کر رہا ہے، شہرت کے لیے کر، جیسے مجھے بہت سارے مولوی فتوے لگاتے ہیں، یہ تو شہرت کے لیے کر رہا ہے، اپنے حافظے کا روب جتلاتا ہے، نسب نامے پڑھتا ہے، ایسے قسم کی مجھے تعریفیں، ایسی تعریفیں بھی میری ہوتی رہتی ہیں۔ یہ امن میں چپ کر کے طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رطب و یابس اکٹھا نہ ہو، اچھے کہنے والے برا کہنے والے نہ ہو۔ نبیوں کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، ہمارے نبی کو کیا کہا؟ ساحر مجنون، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مجنون۔ ایک شاعر، ایک مجنون، ساحر کذاب، جادوگر اور جھوٹا۔ تو کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے اور اپنے اوپر کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنا باریک عمل ہے کہ جو صرف موت پہ جا کے یہ راز کھلے گا کہ اللہ تیرے لیے۔ اس لیے میں تنہائی میں بہت روتا ہوں کہ آپ سب کے لیے میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے آئے بیٹھے، لیکن یہاں بیٹھنے والا قسم نہیں کھا سکتا کہ وہ اللہ کے لیے بات کر رہا ہے۔ پتہ نہیں اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے، مولوی آدم کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ میں ان کی والدہ کی تعزیت کی جائے، اس لیے اس کا کچھ دعویٰ نہیں۔ یہاں آنے کے بعد کوئی دعویٰ نہیں۔ یوسف بن حسین ایک بہت بڑے محدث گزرے اور بہت بڑے خطیب گزرے، موت کا وقت آیا تو رونے لگے، یا اللہ ایک میرے پاس دیانت ہے، ایک میرے پاس خیانت ہے۔ دیانت تو یہ ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے، کہ میں نے انہیں تیرا پیغام صحیح سنایا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں، اور ایک میری خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے، کہ میں تیرے حق میں خیانت کرتا رہا ہوں، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے۔ اور روتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ خواب میں اپنے ایک ساتھی کو ملے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا اور پوچھا، یوسف موت کے وقت کیا کہا تھا تم نے؟ تو انہوں نے کہا، یا اللہ میں نے یہ کہا تھا، ایک دیانت ہے کہ لوگوں کو تیرا پیغام صحیح پہنچائے، ایک خیانت ہے کہ تیرے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں رکھا۔ کہا یوسف تیرا یہ ایک بول مجھے اتنا پسند آیا کہ چل جنت میں چلا گیا۔ نہ ان کی حدیث کا ذکر کیا، نہ ان کی تصوف کا ذکر کیا، نہ ان کے مواعظ کا، تو تیرا یہ بول مجھے پسند آ گیا تو میں نے تجھے معاف کیا۔ تو یہ جڑ ہے، یہ نیت نوا سے ہے۔ نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں نہیں آتا۔ یہ حنفیوں نے تھوڑی سی وہ نکالی شیخ کہ بھائی چلو اجر نہیں ملتا پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن میں امام شافعی کے ساتھ عمل بھی نہیں ہوتا، اجر بھی نہیں ہوتا۔ اب میں ذمہ دار ہوں، گٹھلی کے بغیر درخت اگا سکتا ہوں؟ آموں کے باغ ہیں تو ٹھو کر کے آم کا بوٹا کٹ سکنا، گٹھلی کے بغیر تو درخت نہیں ہوتا۔ نوا کا مادہ، نیت کا مادہ نوا سے ہے، نوا گٹھلی۔ السلام علیکم، آپ نے مولانا طارق جمیل کا یہ بیان سماعت فرمایا۔ مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکی کی بات سننا اور شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔